اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک یہ بِأَنَّ بوجہ اس کے کہ اللہ نے نازل کیا الکتابہ کتاب کو بالحق ساتھ حق کے وَإِنَّ اور بے شک الذین وہ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتابی کتاب میں لفی شقاق البتہ مخالفت میں ہے بعید دور کی. تو شقاق جو ہے بیسیکلی شین قاف سے ہے، مخالفت ضد اور اس کے معنی مشقت بھی لیے جاتے ہیں. ٹھیک، تو انہوں نے کیا کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، نو ڈاؤٹ ان اٹ. اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا تو کیا ہے، بلا شبہ وہ دور کی مخالفت میں ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا ذالک، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف پر مبنی بدلہ، یعنی انہیں ہدایت کے اسباب سے محروم کرنا اور ان کا دوسرے اسباب جو ہے وہ اختیار کرنا. بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتاب، اور کس کے ساتھ؟ بالحق. ٹھیک ہے، بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انسانوں کی ہدایت کے لیے حق کو باطل سے الگ اور گمراہی سے ہدایت کو واضح کرنے کے لیے نازل کیا. جو قرآن مجید کو اس کے اصل مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے بڑی سے بڑی سزا بھی چھوٹی ہے. تو اللہ کی کتاب کے بارے میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں سے کیا چاہتے ہیں؟ نمبر 1، بینگ کے مسلم، ہم کیا ہیں؟ ہم انسان ہیں. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے پہلی کیٹیگری میں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے اس کتاب کو اتارا ہے. تو ہم کیا کریں؟ اس کتاب کو مان لیں. پہلا پوائنٹ یہ. دوسرا، اس کتاب کو لوگوں تک پہنچائیں. نمبر 3، کتاب میں بیان کیے گئے جو حق کا ساتھ دیا جائے. کیا جو بھی ہماری یہ قرآن ہے، ہم اس میں جو بھی حق بیان کیا گیا ہے اس کے اوپر ہم خود بھی بیلیو کریں، اس کا ہم ساتھ دیں، دوسروں کو بھی بتائیں، اور ان لوگوں کے گروہ میں شامل ہوا جائے جو حق کے راستے پر ہیں، جو حق کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، صحیح ٹرو گائیڈنس چاہتا ہے، زندگی ایسا گزارنا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی واقعی ہدایت پر مبنی ہو، حق پر مبنی ہو. تو پھر ہم کیا کریں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ مل جائیں، کتاب کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر نافذ کیا جائے. اب یہ قرآن ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. کس لیے دیا؟ کہ اس کی جو رولز اور ریگولیشنز ہیں اس کو نافذ کرو. کس کے اوپر؟ زمین پر. اور کتاب ہی کو قانون اور زندگی کا نظام بنایا جائے. جب جو بھی ہمارے قانون ہیں، جو بھی ہمارے لاز ہیں، ٹھیک ہے، قوانین، اور جو بھی ہماری زندگی کا سسٹم ہے، تو پھر وہ قرآن کی یا کتاب کی روشنی میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی تو اتارا ہے اس کتاب جس میں ہر چیز کھول کر بیان کر دی گئی ہے. پھر اب آگے آتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پوری طرح اگر یہ قبول نہیں کرتے ہیں، کسی حصے پر ایمان لاتے ہیں اور کسی حصے کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں. یہ چیز پھر یہ ہوتا کیا ہے کہ فطرت سے ٹکراتے ہیں اور اپنے نفس سے بھی. اختلافات انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے غضب کی طرف لے جاتے ہیں. لافی شقاق بعید، بلا شبہ کیا ہے؟ وہ دور کی مخالفت میں ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کریں؟ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی کر رہے ہیں. اسی لیے تو یہ اس طرح کا لفظ بولا گیا. ایک تو مخالفت ہے اور اوپر سے وہ بھی دور کی، بعید. ٹھیک ہے، اور انتہا کی گہری ڈیپ گمراہی میں جا پھنسی ہیں جہاں سے نکلنے کے امکانات ہی نہیں ہیں.
اور وہ قرآن مجید کی مخالفت کر رہی ہیں، کتاب میں اپنی مرضی کے مطابق تحریف کرتے ہیں، مطلب چینجز کرتے ہیں، اصل میننگ سے ہٹا دیتے ہیں چیزوں کو، تو کتاب اللہ سے دشمنی کی وجہ سے ان کا معاملہ کیا ہو گیا؟ خراب۔ ٹھیک؟ اور قوم کے لیے جب تک کتاب اللہ سے جو ہے جڑا نہ جائے، جب تک کتاب اللہ سے جڑا نہ جائے تو آپس کی جو تشنگیاں ہیں، تلخیاں ہیں، دور نہیں ہوتی۔ یہ جو فرقے ہیں اور یہ جماعتیں ہیں، یہ کیسے بنتی ہیں؟ اسی طرح سے بنتی ہیں جب کتاب اللہ میں تحریف اور تعویل کی جائے، مختلف قسم کے فرقے بن جاتے ہیں، پھر جو وحدت، جو ایک مل کر ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہونا اور اخوت، جو بھی وحدت دینی لحاظ سے ہوتی ہے اور جو بھی اخوت مذہبی لحاظ سے ہوتی ہے، پھر اس کا فقدان واقع ہو جاتا ہے، پھر اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہودیوں نے جب تک تورات کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھا، غالب رہے، اور جب تعصب انہیں اپنی مختلف انہیں جب تعصب ہوا تو انہیں مختلف قوموں میں بانٹ دیا، یا قومی حیثیت سے یہ لوگ پھر ہٹ گئے۔ اس لیے اصل شے جو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے تورات کو جو کتاب حق ہے اس کی مخالفت کی ہے، اس لیے اب ان میں اختلافات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ مٹائے نہیں جا سکتے۔ اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ سائڈ پہ جنہوں نے کتاب اللہ کو، قرآن مجید کو قبول کر لیا، اسے اپنے معاملات میں، اپنے میٹرز میں رائٹ ایز ڈیسیژن میکر بنا لیا، مطلب فیصلہ کن تسلیم کر لیا، وہ بلندیوں پر پہنچ گئے ہیں۔ ان تینوں آیات کو میں آپ کے آگے سمرائز کرتی ہوں کہ یہود کے جو بھی رئیس تھے اور یا پھر جو علماء تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ غریب لوگوں سے طرح طرح کے ہدیے اور کھانے پینے کی چیزیں لیا کرتے تھے، اور دل میں یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں سے ہوں گے۔ وہ دل میں یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نہ آئے تو ان کو یہ خوف ہوا کہ اب اگر ہم نے ان کی اتباع کر لی تو یہ ساری آمدنی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اس لیے انہوں نے یہ بہت ہی فضول قسم کی حرکت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور نشانیوں کو بدل دیا۔ پھر ان بدلی ہوئی صفات کو عوام کے سامنے بیان کیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات سے مختلف تھیں جو اصل میں تورات میں ذکر کی گئی تھیں۔ اس لیے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی۔ یہ بیسیکلی اس آیا کا جو تین آیات ابھی آپ کے سامنے بیان کیے، ان کا شان نزول یہ تھا۔ ریزن یہ تھی کہ یہود کے جو بھی رئیس لوگ تھے، جو علماء تھے، انہوں نے چھپایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیکٹس کو۔ اس وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے ایمان نہیں لا سکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اس کے علاوہ جو ہم جو پچھلی آیات میں بھی کر کے آئے ہیں کہ مدینہ کے جو یہود جانوروں کی حلت و حرمت جو ہے ان کے کھانے میں مسلمانوں کو بڑی پرہیزگاری جتایا کرتے تھے، حالانکہ خود حرام کھانے میں وہ بڑے شاک تھے۔ تو یہی نہیں بلکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ احکام الہی کو بھی چھپاتے تھے۔ پیسے لے کر جو بھی بندہ ان سے فتویٰ لینے آتا تھا، حسب منشا، مطلب اس کی مرضی کے مطابق کیا ہے، فتویٰ دے دیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہمارے نازل کردہ احکامات کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی یہ قیمت لے کر کھاتے ہیں تو یہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہو جائے گا، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے مہربانی کے ساتھ بات بھی نہیں کرے گا، اور ان کو گناہوں کی نجاست سے پاک و صاف بھی نہیں کرے گا۔ ان کے لیے کیا؟ عذاب علیم تیار ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے، مغفرت کے بدلے میں عذاب مول لیا ہے۔ ان لوگوں نے جان بوجھ کر دوزخ کے اس قدر اسباب اختیار کیے ہیں کہ گویا ان کو آتش جہنم کی بہت برداشت ہے، حالانکہ کسی کو بھی اس کی برداشت نہیں۔ اس کے بعد مزید یہ کہ یہ باتیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ اسی طرح واقعہ ہوں گی
کیونکہ ہم نے ایک کتاب برحق بھیج دی ہے اور اس میں جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی، اور جو لوگ اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں اور بے تکی تعویلیں کرتے ہیں وہ بلا شبہ کیا ہے، ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔